الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ شعبہ دعوت تبلیغ جماعت المسلمین مسئلہ کی جانب سے شروع کیے گئے اس عظیم الشان سلسلے سیرت الانبیاء والسلف کے سلسلے کی آج ایک کڑی ہے، جہاں ہم اور آپ اس مسجد میں جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رب العالمین ہمارے اس دینی مجلس میں بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو حق کہنے، سننے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے آخری لمحات کی طرف یہ سلسلہ پہنچا ہے، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ جو پچھلا موضوع تھا اسی کو آگے جاری رکھا گیا ہے۔ جو پچھلا موضوع تھا فتح مکہ، اسلامی تاریخ کا ایک اہم باب فتح مکہ، غزوہ فتح مکہ، اس سلسلے کا آج یہ دوسرا پارٹ ہے۔ پچھلے سلسلے میں تھوڑا چند منٹوں کے لیے مختصر طور پہ میں بتا دوں کہ پچھلے درس میں ہم نے جو کچھ بھی سنا ہے تاکہ آگے کی باتیں سمجھنے میں آسانی ہو۔ پچھلے درس میں ہم نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ خبر آئی کہ صلح حدیبیہ کی جو دفعات ہیں ان کی قریش کی طرف سے مخالفت ہوئی ہے، وہ دو دفعات تھے۔ ایک تو یہ کہ جو صلح حدیبیہ میں ایک دفعہ تھی کہ جو خاندان، جو قبیلہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہونا چاہے وہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جو قریش کے ساتھ ہونا چاہے قریش کے ساتھ ہو سکتا ہے، البتہ جو قبیلے ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے ان کے ساتھ بھی آپس میں جنگ نہیں ہوگی۔ لیکن کیا کیا قریش کے ساتھ جو قبیلہ تھا بنو بکر، اس نے مخالفت کرتے ہوئے بنو خزاعہ سے حملہ کیا۔ دوسری چیز تھی کہ 10 سال تک جنگ بند رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو آپشن دیا کہ بنو بکر سے اپنا ناطہ توڑ لے تاکہ ہم ان سے جنگ کریں گے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ اس کی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کر دیا، اور پچھلے درس میں ہم نے سارا واقعہ دیکھا تھا۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کا اعلان کیا، اس کے بعد قریش کو وہاں پر پچھتاوا ہوا، ندامت ہوئی۔ انہوں نے ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ، جا کر کے صلح کی تجدید کرا لو، لیکن اس کے بعد وہ گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات نہیں مانی۔ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس گئے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ ہمیں امن و امان دینے کی بات یا تجدید صلح کی بات اللہ کے نبی سے کہو۔ انہوں نے انکار کر دیا کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے کی تیاری کی، صحابہ کو حکم دیا کہ ہمیں چلنا ہے مکہ فتح کرنے کے لیے یا مکہ کے غزوے کے لیے چلنا ہے، مگر اس راز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ظاہر ہونے نہیں دیا، اخفا رکھا، کسی کو نہیں بتایا کہ کہاں جانا ہے۔ اس کے بعد حاتب ابن ابی بلتہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ کہ انہوں نے ایک قریش پر حسن سلوک یا قریش پر احسان کرنے کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ ایک عورت کے ذریعے سے ایک رکا میں لے کر کے بھیج دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا گیا تھا، اللہ کے نبی نے چند صحابہ کو بھیجا اور وہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع دفع کر دیا، ورنہ وہ بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا۔ اس کے بعد جب آگے بڑھے تو سفر میں کچھ لوگ مسلمان ہوئے، جس میں سے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، وہ اپنی فیملی کے ساتھ آ کر کے مسلمان ہوئے۔ سفیان ابن حارث، ابو سفیان ابن حارث، عبداللہ بن امیہ، یہ سارے لوگ آ کر کے مسلمان ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ مقام اسفان میں چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، روزے کی حالت میں تھے، مقام اسفان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑا جائے کیونکہ سفر کی مشکلات تھی۔ اس کے بعد آگے چل کر مکہ سے 22 کلومیٹر دور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا۔ صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ 10,000 چولہے جلائے جائے۔ 10,000 کا فوج تھا، 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 چولہے جلائے گئے، آگ جلائی گئی۔ اور پھر اس کے بعد ابو سفیان، ورقہ بن نوفل اور حکیم بن حزام، ان تینوں کا وہاں آنا، ابو سفیان کا عباس ابن عبد المطلب کے ساتھ گفتگو کرنا، اور اس کے بعد ابو سفیان کا عباس ابن عبد المطلب کا ابو سفیان کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضری، اور پھر ابو سفیان کا مسلمان ہونا۔
ابو سفیان وہاں پر مسلمان ہوئے. یہاں تک ہم نے الحمدللہ اللہ کے فضل سے پچھلے درس میں دیکھا تھا. اب آگے دیکھیے کس طرح سفر جاری رہتا ہے. جب ابو سفیان مسلمان ہوئے اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری ہے, مکہ کی طرف سفر جاری ہے. ابو سفیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ابو سفیان کے پاس سے گزر چکے تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو سفیان سے کہا کہ جاؤ اور مکہ والوں کو خبر دے دو کہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر آ رہا ہے جس کے مقابلے کی تم تاب نہیں لا سکتے. عباس ابن عبد المطلب کے کہنے کے مطابق ابو سفیان گئے, مکہ میں بھاگ کر کے گئے اور کہا, بلند آواز سے فرمایا کہ اے قریش کے لوگوں, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا لشکر ہے. اور ابو سفیان جانتے ہیں کون تھے؟ ابو سفیان قریش کے سردار تھے, سرداروں میں سے تھے. گئے اور کہا اپنی قوم سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک بہت بڑا لشکر لے کر کے آ رہے ہیں جس کے مقابلے کی تم تاب نہیں لا سکتے ہو. وہ دور گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چند ساتھی تھے, لیکن اب یہ دور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک دو نہیں بلکہ 10,000 کا قافلہ ہے, اور اس کے مقابلے میں تمہاری کوئی بھی حیثیت نہیں ہے, تم مقابلہ نہیں کر سکتے ہو. لہٰذا ابو سفیان کی خود کی بیوی ہندا, یہ ہندا کون ہے؟ انہوں نے ہی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو چبایا تھا. یہ ہندا نے کیا کہا؟ ہندا نے کہا کہ اس مشک کی طرح چربی سے بھرے ہوئے پتلی پنڈلیوں والے کو مار ڈالو, یعنی ابو سفیان کو مار ڈالو. یہ دھوکے میں ڈال رہا ہے, کہہ رہے ہیں اس کو مارو, اس کا برا ہو سکے. ابو سفیان نے کہا کہ یہ عورت دھوکے میں ڈال رہی ہے تم کو, میری مانو تو امن و امان کا قائم کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے اسلام قبول کر لو. ابو سفیان نے کہا. بہرحال اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں آئے وہ مامون ہے, جو مسجد حرام میں جائے وہ مامون ہے, جو اپنے دروازے کو بند کر دے وہ مامون ہے. اس کے بعد انہوں نے ابو سفیان کی کچھ لوگوں نے بات مانی, کچھ لوگوں نے نہیں مانی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر جاری تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مکہ کے لوگوں نے کیا کیا, مکہ کے لوگوں نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قافلہ بہت بڑا ہے اور ہم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں, اور ہم لوگ مقابلہ کرنے کے لیے اگر سامنے آئیں گے نا تو دھر لیے جائیں گے. انہوں نے کیا کی کہ آس پاس کے جو قبیلوں کے کچھ اوباش اور گنڈے قسم کے لوگ تھے ان کو جمع کیا. ان کو جمع کرنے کے بعد بھیجا, کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے بھیڑو جا کر کے, ان کی سربکوبی کرو, ان کو ہراؤ. اب ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کریں گے, ہم نہیں رہیں گے, ہم فرنٹ پہ نہیں رہیں گے, ہم پیچھے سے رہیں گے, ہم ان کی حوصلہ افزائی کرتے رہیں گے. یہ لشکر جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائی کرے گا, اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پر یہ لشکر غالب آ جاتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ہو لیں گے, اور اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر ان پر غالب آتا ہے تو ہم کہیں گے کہ ہم تو نہیں تھے, یہ لوگ تھے, ہم لڑائی نہیں کر رہے تھے, یہ لوگ لڑائی کر رہے تھے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا, جاؤ انصار کو بلا کر کے لے کر آؤ. انصاری صحابہ کو بلایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مکہ کے جو اوباش اور گنڈے قسم کے لوگ ہیں نا, یہ تم سے مقابلہ کرنا چاہ رہے ہیں, لہٰذا جاؤ اور جو بھی ملے اس کو بخشنا نہیں, مار دینا, اس کو ان کا پیچھا کرو. اور دوسری طرف اکرامہ بن ابی جہل, صفوان بن امیہ اور سہیل بن عمر, یہ خندمہ نامی پہاڑی پر کھڑے تھے. یہ بڑے لیڈر قسم کے لوگ تھے, قریش کے لیڈر قسم, ٹاپ لیول کے لوگ تھے, یہ بہت اثر و رسوخ رکھنے والے اور لیڈر قسم کے لوگ تھے. یہ تینوں گئے اور خندمہ نامی پہاڑی پر مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے. اور ان کا مقصد کیا تھا کہ خالد ابن ولید کا دستہ جو ہے نا ان کو روکا جائے, ان کا مقصد تھا. اور وہاں مٹبھیڑ ہوئی اصل میں, جس میں 2 مسلمان شہید ہوئے اور یہ لوگ بھاگ کھڑے تھے. اس میں ایک دلچسپ واقعہ بھی پیش آیا کہ بنو بکر کا ایک نوجوان تھا, حماس ابن قیس. یہ بنو بکر کا ایک نوجوان تھا, وہ اپنے گھروں میں کیا کرتا تھا, تلوار اور نیزہ جو ہے اس کو تیز کیا کرتا تھا. اس کی بیوی نے کہا کہ کیا بات ہے, تم تلوار اور نیزے کو تیز کرتے ہو, اپنے اسلحے کو, ہمیشہ دیکھتی ہوں میں اپنے اسلحے کو تیز کرتے ہو. اس نے کہا کہ مسلمانوں سے لڑائی ہے, مسلمانوں سے لڑائی کروں گا. اور اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے لیے ایک نوکر لے کر کے آؤں گا میں وہاں سے. اور پھر جب وہ مقابلے میں گیا اور مقابلے میں جتنے کفار تھے سب کو بھاگنا پڑا, بھاگ گئے وہاں سے, ہار ہو گئی ان کی. وہ بھاگتے ہوئے اپنے اسلحے کو, تلوار کو, نیزے کو چھوڑ کر کے بھاگا اور فوراً جا کے گھر میں گھسا. بیوی سے کہا دروازہ بند کر دو. اب بیوی نے کہا کیا بات ہے, دروازہ بند کرنے کے بعد کہا میں تو انتظار کر رہی تھی, تم ایک نوکر لے کر آنے والے تھے, لیکن تم نے نوکر نہ لاتے ہوئے تم ہی بھاگ کھڑے ہو گیا, بلکہ اپنا ہتھیار چھوڑ کر کے آیا. تو انہوں نے کہا, اس نے کہا کہ اگر تو خندمہ میں دیکھتی کہ جس میدان سے اکرمہ اور صفوان جیسے پہلوان بھاگ کھڑے ہوئے, جس میں ابو یزید یعنی سہیل بن عمر کو کچھ سجائی نہیں دے رہا تھا, اگر وہ تم میدان دیکھتے یا وہ تم حالات دیکھتے نا تو تم مجھ پہ ملامت نہیں کرتے تھے. اتنے خطرناک حالات تھے کہ مسلمانوں نے ایسا جنگ کیا, ایسا وار کیا کہ یہ تینوں بھاگ کھڑے ہوئے. یہ جب تینوں پہلوان ٹائپ کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے تو میری کیا حیثیت تھی,
لہٰذا تم لعنت ملامت نہیں کرتی۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مقام ذیت ہوا پہنچا، اور اس دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا تھا۔ مکہ پہنچ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ ابن اسحاق کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر عاجزی اور انکساری سے اتنا جھکا ہوا تھا کہ آپ کے داڑھی کے بال کجاوے کی لکڑی کو لگ رہے تھے، اتنا جھکا ہوا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر۔ اور پھر وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تقسیم کی، جو ہم نے پچھلے درس میں بھی دیکھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تقسیم کچھ اس طرح سے کی کہ بائیں پہلو پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد ابن ولید کو مقرر کیا، اور ان کے ساتھ چند قبائل کے لوگ تھے، خالد ابن ولید کو دے دیا کہ آپ یہاں سے جاؤ، مکہ کے زیری حصے یعنی نچلے حصے سے جاؤ، کوئی کافر ملتا ہے، کوئی قریش کا ملتا ہے، اس کو رونتے ہوئے چلے جاؤ اور سیدھا مجھے صفا پہاڑی پر آ کر ملو۔ زبیر ابن عوام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں پہلو پر رکھا، ان کے ساتھ چھوٹا سا دستہ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فریرہ، اپنا جھنڈا دیا، کہا کہ یہ جھنڈا لو اور مکہ کے بالائی یعنی اوپری حصے سے جاؤ اور مقام ہجوم پر، یہ مسلمانوں کا، اسلام کا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا ہے، یہ تم گاڑ دو اور میں جب تک نہ آؤں میرا انتظار کرو۔ اور تیسرا دستہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا، اور وہ پیادہ دستہ تھا کہ وہ چلتے چلتے جائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے آ کر ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے جا کر کے رکیں۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تقسیم کی، اور بلکہ تقسیم ایسی تھی کہ مکہ کو ہر طرف سے گھیرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر طرف سے گھیرا، کافر کہیں سے بھی جاتا، قریش کا کوئی کہیں سے بھی جاتا وہ پکڑا جاتا۔ اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تقسیم کی، اور اس وقت ابو سفیان پھر سے کھڑا ہو گیا اور قریش کو کہا کہ ہائے آج قریش کا سرسبز باغ بالکل اجاڑ دیا جائے گا، آج قریش کی بربادی ہے، قریش کا خاتمہ ہے آج۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے گا وہ مامون ہے، اس کو امن و امان دیا جائے گا۔ ومن القى السلاح فهو آمن، جو اپنا ہتھیار ڈال دے گا وہ بھی مامون ہے، اس کو بھی امن و امان دیا جائے گا۔ اسی طرح ومن اغلق بابہ فهو آمن، جو اپنا دروازہ بند کرے گا وہ بھی مامون ہے، اس کو بھی امن دیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن دخل المسجد فهو آمن، جو مسجد حرام میں داخل ہوگا وہ مامون رہے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کی تیاری تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان تھا۔ اس کے بعد خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے گلی کوچوں کو رونتے ہوئے صفا پہاڑی پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر کے ملے۔ زبیر ابن عوام کو جس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا تھا، وہ جا کر کے انہوں نے مقام ہجوم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا اور اسلامی جھنڈے کو وہاں پر گاڑ دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک وہیں رکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کے بعد کچھ جو ہے قریش انہوں نے جا کر کے مسجد حرام میں پناہ لی، جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپشن دیے تھے وہاں جا کر کے انہوں نے پناہ لی، اور کچھ رہے بھی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں، عاجزی اور انکساری کے ساتھ داخل ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہونے سے پہلے دیکھا خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، بت مورتی تھی، ہاتھ سے بنائی ہوئے مجسمے تھے جن کو پوجا کرتے تھے کافر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ 360 بت تھے ان کو گرانے کا حکم دے دیا کہ سارے لوگوں کو گراؤ، اور خود اپنی لکڑی سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بت کو گراتے جاتے تھے اور آیت پڑھتے تھے جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، حق آ گیا باطل مٹ گیا۔ باطل کی کیا حیثیت ہے حق کے سامنے؟ باطل تو مٹنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد، کہ حق آ گیا اور باطل کی چلت پھرت اب ختم ہو گئی، باطل کی کوئی حیثیت نہیں رہی حق کے سامنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے جاتے، اپنی لکڑی سے ایک بت گراتے جاتے تھے، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی لکڑی سے بت کو گراتے تھے وہ چہروں کے بل گرتے تھے، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی چھت پر بھی بت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ جو چھت پر بت ہے ان کو بھی گرا دیا جائے، ان کو بھی ختم کر دیا جائے، اور بتوں کا نام و نشان مٹا دیا جائے، اس لیے کہ یہ توحید کا گھر ہے۔ اس کو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے توحید کو بلند کرنے کے لیے بنایا، یہ توحید کا مرکز ہے، اس میں بتوں کی کوئی گنجائش اور کوئی جواز نہیں بنتا۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرایا۔ اس کے بعد عثمان ابن طلحہ جن کے پاس خانہ کعبہ کی کنجی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا، خانہ کعبہ کی چابی ان کے پاس سے لی، خانہ کعبہ کو کھولا گیا۔ خانہ کعبہ کو کھولنے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ وہاں پر ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں تھیں، ان دونوں کی تصویریں تھیں، اور اس کے بعد اس میں ایک تیر، ان دونوں کی تصویروں میں ان کے ہاتھوں میں ایک تیر تھا، فالگیری کے لیے جو تیر دیا جاتا ہے وہ تیر دونوں کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھا تو کہا اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، اللہ کی قسم ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے،
پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ان کی تصویروں کو بھی ڈھایا جائے. ان کی تصویروں کو ڈھانے کے بعد دیکھا خانہ کعبہ کے اوپر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی توڑ دیا اور تصویریں مٹا دی گئی. بہرحال یہ خانہ کعبہ کا جب صفایا ہو چکا، شرک سے، بت پرستی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاتمہ کر دیا. اس کے بعد خانہ کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں، سارے قریش کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو رہے ہیں، خانہ کعبہ کے بازو پکڑے ہوئے داخل ہو رہے ہیں. قریش انتظار میں ہیں کہ ہمارا کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. سب سے پہلے کلمات اللہ کی توحید کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں جس نے اپنے وعدے کو پورا کیا، اپنے بندوں کی مدد کی اور کافروں کو شکست دے دی. یہ کلمات، توحید سے بھرے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے. اس کے بعد سارا مکہ انتظار میں ہیں، سارے بڑے بڑے لوگ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی تھی نا، سارے لوگ انتظار میں ہیں کہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان سے پوچھا کیا خیال ہے تمہارے ساتھ آج کیا ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے. بڑے بڑے سردار ٹائپ کے لوگ تھے وہاں پر، ان لوگوں نے جنہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے کی، کھڑے تھے. کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاؤ کہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ان لوگوں سے کوئی جواب نہیں بن پڑا سوائے اس کے کہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کریم ہے، آپ تو شریف ہے، آپ کے اندر ہم نے ہمیشہ خیر کی امید رکھی ہے، آپ شریف کے بیٹے ہیں، آپ سے ہمیشہ ہم کو خیر کی امید ہے. اتنا کہا. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیے وہ تاریخ کے اوراق میں سنہرے الفاظ میں لکھے گئے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب مجرم کھڑے ہیں سامنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. وہی الفاظ کہے جو یوسف علیہ السلام نے کہے تھے اپنے بھائیوں کے لیے. کہا کہ لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ تم پر کوئی بھی سرزنش نہیں ہے، آج تم سب آزاد. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور یہ کیریکٹر تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آگے آئے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے لوگوں کو معاف کر دیا. اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو مشرکین کے ہاتھوں سے نکال کر موحدین اور مسلمانوں کے ہاتھوں میں دے دیا، اور آج تک موحدین کے ہاتھوں میں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک وہ موحدین کے ہاتھوں میں رہے گا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گفتگو سے فارغ ہو گئے، اس کے بعد بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا. ظہر کا وقت ہو رہا تھا. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر کے اذان دے دو. اللہ اکبر. دیکھیے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہاں سوچنے کی بات ہے، یہ بلال کون تھے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جن کو مکہ والوں نے اتنا ستایا تھا. ایک حبشی اور کالی کلوٹے غلام تھے، ان کو حسب نسب میں نیچے ہونے کی بنا پر قریش نے اس قدر مارا، اس قدر گھسیٹا کہ ان کے گلے میں رسی باندھ کر کے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا تھا. اس بلال کو بلایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. کفار کے بڑے بڑے سردار کھڑے ہیں، ان کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کے عز و مرتبے کو، بلال کے شرف کو اور ان کے مرتبے کو بتانے کے لیے کہ بلال ہے نا جس کو تم کچھ بھی نہیں سمجھتے تھے، بلکہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو خریدنے گئے نا 40 درہم میں خریدا تھا، تو اس جس کے پاس سے خریدا اس نے کہا کہ اگر تم 1 درہم بھی مانگتے نا، 1 درہم کا بھی مطالبہ کرتے تو میں ان کے بھی عوض دے دیتا تھا. ان کی کہاں حیثیت ہے 40 درہم کی. اللہ اکبر. یہ حیثیت قریش کے نزدیک بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. ان کو مقام کیا دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ خانہ کعبہ کی چھت پر چڑھو، سب کے سامنے کہا کہ اذان دے دو. اللہ اکبر. یہ مقام تھا، یہ اسلام تھا، یہ نبی تھے جس کو ہم اور آپ مانتے ہیں اور جو ہمارے اور آپ کے نبی ہیں. ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے چھت پہ کھڑے رہ کے اذان دے دو. وہاں پر بلکہ کافر لوگ کہنے بھی لگے کہ اگر جو قریش کے لوگ تھے وہ کہنے لگے کہ اگر میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ منظر نہیں دیکھ پاتا تھا. اس کالے کلوٹے غلام کو خانہ کعبہ کی چھت پر اذان دینے کے لیے کہا گیا ہے، میرا باپ زندہ ہوتا تو یہ منظر نہیں دیکھتا تھا. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مساوات تھی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق انسانی کے لیے یہ عدل و انصاف کا جو پیمانہ جو دنیا والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ اصل مقام رنگ کا نہیں ہے، نسل کا نہیں ہے، اصل مقام جو ہے وہ تقوی کا ہے. لہٰذا جو تقوی میں جتنا زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرے گا، اتنا زیادہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقام و مرتبے میں اونچا ہوگا. اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ کو مشرکین سے نکال کر موحدین کے ہاتھ میں دے دیا. اس کے بعد ظہر کی نماز سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو بلایا. بنو خزاعہ، اب لڑائی یہیں سے شروع ہوئی تھی نا. بنو خزاعہ جو خاندان تھا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے، حلیف سمجھتے ہیں، جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد و پیمان میں رکھا تھا. جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی، بنو خزاعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے. ان کو بلایا، چونکہ بنو بکر نے
ان کے ساتھ بدشکنی کی تھی اور ان کو مارنے کے لیے ان سے جنگ کی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا اور کہا عصر تک کا وقت دیتا ہوں, اپنا بدلہ جتنا لینا ہے لے لو. عصر تک کا وقت, کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند ساتھ کے لیے, چند گھڑیوں کے لیے خانہ کعبہ میں قتل و خون ریزی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو خزاعہ کو بلایا اور بنو خزاعہ سے کہا کہ اپنا بدلہ لے لو عصر تک, عصر کے بعد کوئی کسی کا بدلہ نہیں لے گا, قتل و خون ریزی قیامت تک بند رہے گی. لہٰذا بنو خزاعہ نے اپنا بدلہ جتنا لینا تھا لے لیا. 20 اور 24, 20 یا 24, ایک روایت میں 20 ہے, ایک روایت میں 24 ہے. بنو بکر کے آدمی مار گرائے. اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ مکہ میں آج سے قیامت تک کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں کسی کو بھی ہتھیار اٹھانے کی اجازت سے منع کر دیا. اسی طرح خانہ کعبہ جس مقصد کے لیے تعمیر کیا گیا تھا, قریش نے اس کو غلط استعمال کیا تھا, وہاں بت پرستی شروع کی تھی, وہاں پر شرک شروع کر دیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شرک کو ختم کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت کدے کو ختم کر دیا اور پھر وہ مسلمانوں اور موحدین کے ہاتھوں میں آ گیا. اب اس واقعے کے دوران میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہہ دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے مامون ہے, جو خانہ کعبہ جائے مامون ہے, جو اپنا ہتھیار رکھ دے وہ مامون ہے, اسی طرح سے جو اپنا دروازہ بند کر دے وہ مامون ہے. لیکن چند لوگوں کا نام لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے خون کو رائگاں کیا جائے, یعنی ان کو قتل کر دیا جائے. بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی یہ لوگ ملیں گے نا تو ان کو قتل کر دیا جائے. اللہ اکبر. لیکن چند لوگوں کا نام لیا. ایک روایت میں 9 لوگوں کا نام ہے, ایک میں 12 کا ہے, کسی میں 4 بھی ہے. اس میں قابل ذکر ہے 4 لوگ. عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح, نمبر 2 اکرمہ بن ابی جہل, نمبر 3 عبداللہ ابن خطل, اور چوتھے قیس ابن سبابہ. یہ 4 لوگوں کا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا کہ ان لوگوں کو اگر وہ خانہ کعبہ کا پردہ پکڑے ہوئے بھی ملیں گے نا تو ان لوگوں کو مار دیا جائے. اللہ اکبر. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم و کرم کے پیغمبر تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رحمت اور جو امن اس دنیا کو دیا ہے وہ رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. لیکن اس کے باوجود بھی ان لوگوں کی خطرناکی یا ان لوگوں کے جرم اتنے خطرناک تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان 4 کو جہاں پاؤ قتل کرو. اب 4 میں کیا ہے کہ عبداللہ ابن سعد ابن سرح, اس میں بھی جتنے 4 یا 9 یا 12 لوگ جتنے بھی بولے اس میں سے بھی اکثر کو اللہ کے نبی نے معاف کر دیا اور کچھ لوگ قتل کر دیے گئے. یہ پہلے جو تھے عبداللہ بن سعد ابن ابی سرح, یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ شریک بھائی تھے, دودھ شریک. اور یہ جب مسلمان ہوئے تھے بعد میں مرتد ہو گئے اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرنے لگے. اور مرتد کی سزا کیا ہے اسلام میں؟ قتل کر دیا جائے. لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیا یہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش لے کر کے کہ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح کو معاف کر دیا جائے, ان کو امن و امان دے دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ اونچی کی, خاموشی سے نیچے نگاہ کر لی. دوسری مرتبہ کہا عثمان غنی نے سفارش کی کہ ان کو امن و امان دی جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر خاموش رہے. تیسری مرتبہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفارش کی کہ عبداللہ بن سعد بن سرح کو معاف کر دیا جائے, ان کو امن و امان ملنا چاہیے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان غنی کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے ان کو معاف کر دیا اور ان کو امن و امان دے دی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے کہا, وہاں جتنے صحابہ تھے, کہا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ تم میں سے کوئی آدمی بھی ایسا نہیں تھا کہ دیکھ رہے ہو میں ان کو معاف نہیں کر رہا ہوں, میں جھجک رہا ہوں, میں رک رہا ہوں, تو اس کی گردن اڑا دیتا. تو صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ آنکھ سے تو اشارہ کر دیتے, کم سے کم آنکھ سے اشارہ کر دیتے, ہم ان کا خاتمہ کر دیتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نبی کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ آنکھ سے اس بات کا اشارہ کرے جو اپنی زبان سے نہیں کہہ رہا ہے. اللہ اکبر, سبحان اللہ. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف کر دیا. اس کے بعد دوسرے جو آدمی تھے عبداللہ ابن خطل, عبد العزیٰ نام ہے, یہ مسلمان ہوئے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صدقہ وصول کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اور صدقہ وصول کرنے کے لیے کہیں بھیجا تھا, اور ساتھ میں ایک انصاری غلام کو بھی بھیجا تھا. انہوں نے کیا کیا, اس انصاری غلام کو مار دیا اور مرتد ہو کر کے مکہ چلے گئے. 3 جرم کیے تھے انہوں نے. ایک تو مرتد ہو گئے اور ناجائز کسی کا قتل کر دیا تھا, اور تیسرے مکہ میں جا کر کے مسلمانوں کے راز کو فاش کرنے لگ گئے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو. بہرحال بعد میں یہ کعبہ کے پردے کو پکڑے ہوئے ملے تھے, لہٰذا ایک انصاری صحابی آئے اور ان کو قتل کر دیا, یہ مر گئے. تیسرے تھے اکرمہ بن ابی جہل, یہ نام اکثر لوگ ہم میں سے جانتے ہیں. اکرمہ بن ابی جہل یہ اس امت کا جو فرعون ہے ابو جہل, اس کے بیٹے تھے.
ابی جہل، اکرمہ بن ابی جہل. بہرحال اسلام اور مسلمانوں کے بہت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اللہ کے نبی مکہ میں بہت تکلیفیں دی تھی، انہوں نے بڑے دشمنوں میں سے تھے. بہرحال حدیبیہ کے موقع پر بھی جب صلح ہو رہی تھی نا، انہوں نے کہا کہ نہیں صلح نہیں چاہیے. صلح ہو رہی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ صلح نہیں ہوگی. اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تھا کہ جو مکہ میں داخل ہو اپنا دروازہ بند کرے اسے امان ہے. اس نے خندمہ میں جا کر کے لڑائی کرنا چاہیے. مکہ کے کچھ اوباش اور نوجوانوں کو ابھی جیسے ابھی گزرا کہ کچھ گنڈے کا ٹائپ کے لوگوں کو جمع کیا اور مسلمانوں سے لڑنے کے لیے چھوڑ دیا. اس میں اکرمہ بن ابی جہل بھی تھے اس پلاننگ میں، اس سازش میں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قتل کا حکم دیا تھا. اس کے بعد یہ بھاگ کھڑے ہوئے وہاں سے اور یمن جانے لگے. یمن، اور جب یمن جانے لگے خالد بن ولید سے ان کی مٹبھیڑ ہو گئی. وہ یمبو سعودی عرب کا ایک شہر ہے یمبو، وہاں پر سی پورٹ ہے، وہاں سے یمن جانے لگے. یمن جانے وہاں ہوا یہ کہ جس کشتی میں وہ سوار یمن جا رہے تھے وہ کشتی ڈگمگانے لگی. اور پھر وہاں جتنے لوگ تھے کشتی میں سارے لوگوں نے دیکھا کہ کشتی ڈگمگا رہی ہے اور طوفان کی تاب نہیں لا رہی ہے. انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد کی گہار لگائی. اس نے سوچا، اس کے دل میں یہ کھٹکا ہوا، جو رب اس پانی میں جو ذات ہم کو نجات دلا سکتی وہ خشکی میں بھی تو نجات دلا سکتی ہے. لہٰذا اس کے دل میں کھٹکا ہوا اور اس نے کہا کہ کاش محمد میرے قتل کا اعلان نہ کرتے تو میں جا کے مسلمان ہوتا تھا. اور پھر ان کی بیوی ام حکیم وہاں گئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا میرے شوہر کو امان دے دو، میرے شوہر کو معاف کر دو، وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں. پھر گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے اپنے شوہر کو لے کر کے آؤ، اور ہم نے اس کو امن و امان دے دی. پھر ام حکیم گئی اکرمہ بن ابی جہل کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو امان دے دی ہے لہٰذا تم چلے آؤ. اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان دے دی. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ان کا اتنا پختہ اسلام ہوا کہ جہاد کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی، یہاں تک کہ جنگ یرموک میں جا کر کے اللہ کے راستے میں جا کر جام شہادت نوش فرمایا. یہ تھے اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد تھے مقیس ابن سبابہ، یہ چوتھے آدمی تھے جن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کیا تھا کہ ان کو قتل کر دیا جائے. یہ شخص اسلام لایا اور جنگ مریسی کے موقع پر ایک مسلمان نے غلطی سے اس کے بھائی کو قتل کر دیا تھا. غلطی سے اس کے بھائی کا قتل ہو گیا تھا، کوئی جان بوجھ کر نہیں مارا تھا، غلطی سے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خون بہا بھی دے دیا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے اس کو مار ڈالا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو مار دو اور اس کا کعبے کا پردہ بھی اگر پکڑے ہوں گے تو ان کو مار دو. یہ چار لوگ خاص طور سے قابل ذکر ہے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جہاں بھی ملے ان کو قتل کر دیا جائے، کیونکہ یہ صرف کافر ہی نہیں تھے بلکہ یہ جنگی مجرم بھی تھے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ناموس رسالت کی تحفظ میں کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کوئی سمجھوتا نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کہ ان کو مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے. بہرحال یہ ہے غزوہ فتح مکہ. یہ وہ معرکہ تھا جس نے بت پرستی کی قوت کو مکمل طور پر ختم کر دیا، مکمل طور پر ختم ہو گئی بت پرستی. اور اس کے بعد جزیرت العرب میں اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہے گی کہ بت پرستی وہاں رکھی جائے. اور الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی بت پرستی وہاں پر نہیں ہے اور انشاءاللہ قیامت تک نہیں رہے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موحدین کے ہاتھ میں دے دیا. یاد رہے یہ صلح حدیبیہ جو ہوئی تھی نا، یہ اس فتح مکہ کا پیش خیمہ اور تمہید تھی. فتح مکہ کی تمہید تھی جس کی وجہ سے امن و امان کا دور دورہ ہوا. ہر طرف امن و امان تھے اور لوگ کھل کر ایک دوسرے سے دین کی باتیں کرنے لگے، تبادلہ خیال کرنے لگے، بحث و مباحثہ کرنے لگے، دین کے مسائل کو جاننے لگے. اور پھر اس کے بعد یہ مکہ فتح ہوا. مکہ فتح ہونے کے بعد بھی لوگ کھل کر کے عبادت کرنے لگے. اس کے نتائج بہت سامنے آئے. اس کے نتائج یہ آئے کہ غزوہ فتح مکہ جب ہوا تو وہ اسلامی شان و شوکت کا ایسا اظہار ہوا کہ عالم عرب پر اسلام کا اور مسلمانوں کا رعب و دبدبہ ہو گیا. کافروں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رعب بھر دیا، دبدبہ بھر دیا کہ طاقت ہے تو مسلمانوں کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے پورے جزیرۃ العرب میں. دوسرا یہ ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ان کا آبائی وطن مکہ تھا. ان کو موقع مل گیا کہ وہ اپنے آبائی وطن آئے اور اپنے آبائی وطن میں رہے اور بت پرستی کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں سے خاتمہ کر دیا. اور پہلی مرتبہ قال اللہ قال الرسول کی صدا بلند ہوئی وہاں پر، اور توحید کی صدا بلند ہوئی. شرک کا خاتمہ اس جگہ پر ہو گیا. یہ اثرات فتح مکہ کے بعد ہوئے. اب آئے دیکھتے ہیں کہ فتح مکہ میں دیکھیں ہر قدم پر سبق ہے ہمارے، ہر قدم پر عبرت. لیکن چند بنیادی چیزیں جو قابل ذکر ہے یا جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ توحید کتنی ضروری ہے. دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی داخل بھی نہیں ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ بت پرستوں کا خاتمہ کرو. ساری چیزیں بعد میں، پہلے یہ بت ہے نا ان کو نکال دو. توحید سب سے پہلے چاہیے.
لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدم سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار کی، اس کو ماننے کی اور اس کو عمل میں لانے کی کتنی اہمیت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید ہر جگہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنی زندگیوں میں چیک کریں، ہم اپنے وجود کو چیک کریں کہ ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کتنی ہے۔ ہم کہتے تو ہیں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے گھروں میں، ہماری زندگیوں میں شرک کا ذرہ برابر بھی شائبہ ہے۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدم سے یا اس غزوے سے یہ چیز سوچنے اور سمجھنے کی ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ عہد شکنی یا وعدہ خلافی کتنا بڑا جرم ہو سکتا ہے۔ دیکھیے قریش نے عہد شکنی کی، پیمان شکنی کی، اللہ کے نبی نے تو نہیں کی نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی نہ کی بلکہ عہد کا پاسو لحاظ رکھا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کیا تھا کہ اگر کسی قبیلے سے، اللہ کے نبی سے تو لڑائی نہیں ہوئی تھی، مسلمانوں سے تو لڑائی نہیں ہوئی تھی، لڑائی ہوئی تھی بنو خزاعہ سے، لیکن بنو خزاعہ چونکہ اللہ کے نبی کے عہد و پیمان میں تھے، اس عہد و پیمان کا پاس و لحاظ رکھتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار سے جنگ کا اعلان کر دیا، کفار کو آپشن بھی دے دیا، چاہو تو ان سے ناطا توڑ لو، ہم بنو بکر سے لڑیں گے، ہم تم سے نہیں لڑیں گے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وعدہ وفا کرنا، یہ ایک ہمیں سبق دیتا ہے کہ زندگی کے ہر موقع پہ جب بھی ہم کسی سے عہد کریں، عہد و پیمان کریں، اس کا پاس و لحاظ ہونی چاہیے، اس کا پاس و لحاظ ہونے چاہیے، عہد شکنی اور پیمان شکنی نہیں ہونا چاہیے۔ تیسری چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس سفر میں نکلے تو قدم قدم پر آپ کو امن کے مظاہرے ملیں گے۔ کس قدر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کی تعلیم دی ہے، امن کس قدر ضروری ہے انسان کی زندگی میں، دہشت گردی کا، فتنہ و فساد کا خاتمہ انسانی زندگی میں کس قدر ضروری ہے، غزوہ فتح مکہ سے کوئی سیکھے۔ دیکھیں حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ان لوگوں کے ساتھ کیسا تھا جن کی وجہ سے آپ کے مفاد کو، قوم کے مفاد کو، مسلمانوں کے مفاد کو کتنا سخت ترین نقصان پہنچ سکتا تھا۔ اللہ کے نبی کا کیا وہ سلوک تھا۔ حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھلے ہی غیر مخالفانہ مقصد کے تحت یہ کاروائی نہیں کی تھی کہ اللہ کے نبی کی مخالفت کی جائے یا یہ مرتد ہو گئے ہیں، یہ ان کا مقصد نہیں تھا، لیکن جنگی رازوں کو افشا کرنا اور جنگ کے درمیان میں مخالف کے ساتھ خط و کتابت کرنا یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اس پہ کتنے بار بھی انسان کو قتل کر دیا جائے کم ہے، بہت بڑا راستہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی حاتب ابن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف، صحابہ کرام کھڑے تھے نا، عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس منافق کی گردن مار دو اگر اجازت دو تو، اللہ کے نبی سے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حاتب ابن ابی بلتع یہ بدری صحابی ہے، اور بدری صحابی کے بارے میں اللہ نے جھانک کر کہا ہے کہ یہ جو بھی گناہ کر لے معاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاس رکھا، اللہ کے اس حکم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا پاس و لحاظ رکھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واقعے سے یہ چیز بھی معلوم ہوتی ہے کہ حاتب ابن ابی بلتع کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو جو بھی سزا دینا چاہو دے سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امن پرست تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ رحیم تھے، شفیق تھے، مہربان تھے اپنی امت پر، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ بدر کی نیکیاں ہیں ان کی، یہ بدر میں شریک تھے، آج بھلے ہی ان سے غلطی ہوئی ہے نا، انسان ہے، انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، بعض دفعہ بڑے بڑے لوگوں سے بڑی بڑی غلطیاں ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے، بلکہ ان کی جو پرانی نیکیاں ہے، سابقہ جو نیکیاں ہے، ان کی سابقہ جو خوبیاں ہے، ان کو یاد کر کے ان پہ لعن طعن نہ کیا جائے، ان کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو دیا۔ بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاتب ابن ابی بلتع کو معاف کر کے امن کا ایک بہت بڑا درس دیا ہے۔ اسی طرح ابو سفیان کی مروبیت جب ہوئی وہاں پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا مظاہرہ کیا۔ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے تو مرت زہران ایک جگہ ہے، مرت زہران میں ابو سفیان کے سامنے سے ایک دستہ گزرا۔ ابو سفیان نے عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ کون سا ہے؟ تو عباس ابن عبد المطلب نے کہا یہ کہ بنو غفار کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد کچھ لوگ گزرے، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ یہ فلاں قبیلے کے لوگ ہیں۔ ابو سفیان نے کہا میرا ان سے کچھ مطلب نہیں ہے۔ اس کے بعد چند انصاری صحابہ گزرے، وہاں سے انصاری صحابہ کی فوج گزری تھی۔ ابو سفیان نے پھر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ انصاری صحابہ ہے جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، اللہ عنقریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم تم میں لائے گا جو اللہ سے محبت کرے گی اور اللہ ان سے محبت کرے گا۔ یہ انصاری صحابہ کے بارے میں عباس ابن عبد المطلب نے کہنے کے بعد وہاں سعد بن ابو عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصاری صحابہ کا علم بردار تھے، علم اٹھائے ہوئے تھے، ان کے پاس جھنڈا تھا،
انہوں نے کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ. جب ابو سفیان کو دیکھا تو چڑھانے کے لیے کیا کہا؟ الیوم یوم الملحمہ الیوم تستحل الکعبہ. آج خونریزی کا دن ہے، قتل و خونریزی ہوں گی، بدلہ لیا جائے گا. آج بہت ستایا ہے، بہت مارا ہے نا، آج بدلہ لیا جائے گا اور آج کعبہ کی حرمت کو حلال کر دیا جائے گا. یہ الفاظ کہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ابو سفیان نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یہ فقرے کسے گئے ہیں مجھ پر. ابو سفیان نے کہا یہ فقرے مجھ پر کسے گئے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلط کہا ہے. سعد نے غلط کہا ہے. آج خانے کعبہ کی چھنی ہوئی عزت واپس لوٹے گی. آج کا دن وہ ہے جو امن کا دن ہے. آج خانے کعبہ کی چھنی ہوئی عزت لوٹا دی جائے گی. یہ امن کا پیغام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. اسی کے ساتھ امن کے ساتھ ساتھ مساوات کی تعلیم جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی. مکہ میں داخلے کے بعد قریش صحن مسجد میں، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا کہ صحن مسجد میں قریش انتظار کر رہے ہیں کہ کیا اعلان کیا جائے گا آج ہمارے بارے میں. آج ہماری خیر نہیں ہے. ہم نے تو 21 سال کی زندگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی اس میں کون سی اذیتیں نہیں دی اللہ کے نبی کو. جو بس میں ہو سکتا تھا وہ کیا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کمانڈ ہے، جو چاہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوئے، وہ توحید بھرے کلمات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے خطاب کیا اور کہا، یا معاشر قریش ان اللہ قد اذهب عنکم نخوۃ الجاہلیہ وتعظمها بالآباء الناس كلهم من آدم وآدم من تراب. یہ حسب نسب کا جو فخر ہے نا، یہ حسب نسب کا جو تعصب ہے نا، یہ خاندان کا جو تعصب ہے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کر دیا. اور کہاں قریش سے کہ اے قریش کی جماعت، تم لوگ اپنے باپ داداؤں پر فخر کیا کرتے تھے، خاندانوں پر فخر کیا کرتے تھے. اس جاہلیت کے دور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالکل ختم کر دیا. یہ الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے کہے اور کہا تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں مزید وضاحت ہے کہ اے لوگو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے لوگو، اللہ نے جاہلیت کے گھمنڈ اور باپ دادوں کے نام پر ایک دوسرے کو بڑا جتانے والوں کو سب چیزوں کو ختم کر دیا ہے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو قسم کے لوگ ہیں صرف، ایک یا تو بدبخت ہے اللہ سے ڈرنے والے نہیں ہیں، یا تو نیک بخت ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نیک بخت ہے اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، لیکن جو بدبخت ہے ان کی کوئی اوقات اللہ کے نزدیک نہیں ہے. اور تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم کو اللہ نے مٹی سے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حجرات کی وہ آیت پڑھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. آج خاندانوں میں ایک دوسرے پر فخر کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری چیزیں ختم کر دی ہے. خاندانوں پر فخر کرنا، خاندانوں پر تعصب کرنا، ارے اسلام میں اس کا تصور ہی نہیں. کوئی خاندان اپنے آپ کو اونچا نہیں کہہ سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مذکر اور ایک مؤنث سے پیدا کیا ہے، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے. اور یہ جو خاندان اور یہ جو قبیلے جس پر تم ایک دوسرے کے سے فخر کرتے ہو، ایک دوسرے کے نزدیک بڑا بنتے ہو کہ میرا خاندان بڑا ہے، یہ اس لیے نہیں ہے کہ تم فخر کرو، یہ اس لیے ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. ایک دوسرے کی پہچان کے لیے ہے یہ سب. ورنہ اللہ کے نزدیک شرف اور عزت میں اونچا وہ ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ ہے. ایک ادنا خاندان کا چھوٹا خاندان جس کو سمجھا جاتا ہے، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے تو وہ اس آدمی سے بہتر ہے جو بڑا خاندان سمجھا جاتا ہے لیکن اتنا متقی نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک عزت اور شرف کا جو مقام ہے وہ تقوی ہے، نہ کہ خاندان ہے. اس چیز کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا ہے اور دنیا والوں کو سبق دیا ہے. یہ انسانی مساوات ہے. انسان کے درمیان میں حقوق انسانی کا تحفظ ہونا چاہیے. انسانوں کو ایک دوسرے کے ساتھ عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہیے اور کوئی انسان کسی سے بڑا نہیں ہوتا. اگر بڑا اور بڑی چیز کوئی یا بڑا عزت اور شرف میں بڑا کوئی ہو سکتا ہے وہ آدمی ہے جو تقوی میں سب سے زیادہ بڑا ہو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوے سے سبق ملتا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق اور کیریکٹر دیکھنے ملتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا. عفو درگزر کی ایسی مثال پیش کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رہتی دنیا تک کوئی پیش نہیں کر سکتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم سب آزاد ہو، تم سب آزاد ہو، تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے. آج بھلے ہی تم نے ہم کو ستایا ہے، مارا ہے، پیٹا ہے، سب کچھ ہے، لیکن آج تم پر کوئی سرزنش نہیں ہے. ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ جو انہوں نے اپنی کتاب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم میں لکھا ہے، انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ مظلومی میں صبر، مقابلے میں عزم، معاملے میں راست بازی اور طاقت و اختیار میں درگزر تاریخ انسانیت کے وہ نوادر ہے جو کسی ایک زندگی میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمع ہوئے ہیں.
اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو ہمارے اور آپ کے نبی ہے، جن کے بارے میں ہم فخر سے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے نبی ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں. اللہ اکبر. اس کے بعد امن و امان کا مظاہرہ دیکھنا ہے نا، تو عثمان ابن طلحہ کا ذکر ابھی گزرا کہ خانہ کعبہ کی چابی تھی ان کے پاس، ان کے خاندان والوں کے پاس. یہ لوگ خانہ کعبہ کے کلید بردار تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خانہ کعبہ کی کنجی لی تھی، اب خانہ کعبہ کی کنجی واپس کرنے کا وقت آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان ابن طلحہ کو بلایا. یہ وہی عثمان ابن طلحہ ہے کہ دعوت کے ابتدائی دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ خانہ کعبہ کا دروازہ کھولو. انہوں نے سختی سے منع کیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا عثمان ابن طلحہ سے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ کنجی میرے پاس رہے گی اور میں جسے چاہے تفویض کر دوں گا. اور وہ وقت آج آیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود بھی وہ چابی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو دے دو. عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور میرے خاندان کو یہ شرف ملنا چاہیے کہ خانہ کعبہ کی خدمت ہم کریں، یہ چابی ہم کو دے دو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں. عثمان ابن طلحہ کو بلایا، چونکہ ان کے خاندان سے یہ روایت چلی آ رہی تھی، یہ چابی ان کے پاس تھی، اللہ کے نبی نے انہی کو دیا. اللہ کے نبی چاہتے تو کسی اور کو تفویض کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقام نہیں لیا. یہ امن و امان کا مظاہرہ نہیں تو اور کیا ہے. جب یہ غزوہ فتح مکہ ہوا، اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوئے. ہند بنت عتبہ جس کا ذکر بہت ضروری ہے، ہندہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلیجے کو جس نے چبایا تھا، اپنا منہ چھپا کر کے آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے، چوری نہیں کروں گی، زنا نہیں کروں گی، اور یہ نہیں کروں گی، یہ گناہ نہیں کروں گی، شرک نہیں کروں گی، جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیعت لے رہے تھے عورتوں سے. ہندہ نے بھی دہرائے وہ الفاظ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز پہچان لی. کہا ہندہ؟ کہا ہاں میں ہندہ ہوں. کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو گزر چکا اس کو بھول جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور کہا کہ تم کو معاف کر دیا. اللہ اکبر. کیا کلیجہ ہوگا اللہ کے نبی کا، سبحان اللہ. اس کے بعد ایک مسئلہ جو اس غزوہ مکہ کے سفر فتح مکہ میں ہوا وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقام اسفان میں صحابہ اکرام کو روزہ چھوڑنے کا حکم دیا. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اگر روزے میں تکلیف ہو رہی ہو، سفر میں ہے بندہ اور سفر کی مشکلات ہے، دھوپ ہے، تکلیف ہو رہی ہے، تو روزہ چھوڑا جا سکتا ہے. سفر میں روزہ چھوڑنا کی بھی رخصت ہے اور روزے رکھنے کی بھی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کچھ صحابہ نے روزہ رکھا تھا اور کچھ نے چھوڑ دیا، تو چھوڑنے والوں نے نہ چھوڑنے والے کو ملامت نہیں کی اور نہ چھوڑنے والوں نے چھوڑنے والوں کو ملامت نہیں کی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ آئے، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کا وقت ہوا، عصر کی نماز ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفر بہت مشکل ہے، دھوپ بہت مشکل ہے، ہم سے یہ روزہ برداشت نہیں ہو رہا ہے، یہ برداشت نہیں کر پائیں گے کہ ہم روزے تک پہنچیں گے، لہٰذا ہمیں اجازت دے دی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر تھے، پانی منگایا. پانی منگانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے پانی پیا اور روزہ توڑا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیکھا دیکھی دوسرے صحابہ نے بھی. سفر کی مشکلات تھی نا. اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ 12 بجے تک اگر روزہ توڑنا ہے تو 12 بجے تک ہی توڑو، اس کے بعد روزہ نہیں توڑ سکتے. ارے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو عصر کے بعد توڑا. بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں روزے کی اجازت ہے، چھوڑ بھی سکتے ہو، رک بھی سکتے ہو. لیکن یہاں ایک واقعہ ایک بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کچھ صحابہ اکرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا نا کہ روزہ توڑ دو سب لوگ، کیوں؟ سفر کی مشکلات ہے، اس لیے روزہ توڑ دو، اپنے آپ پر برڈن مت لو، بوجھ مت لو. کچھ صحابہ تھے جن کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کی ہے. یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولئک العصا اولئک العصا اولئک العصا، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں، یہ میرے نافرمان ہیں. اب یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کون سا گناہ کیا تھا جس کے بارے میں اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نافرمان ہیں؟ کوئی گناہ تو نہیں تھا، یہاں کوئی گناہ تو نہیں کیا تھا. انہوں نے روزہ جیسی عبادت رکھ رہے تھے اور رمضان کا مہینہ تھا، فرض روزہ رکھے ہوئے تھے، لیکن اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے نافرمان ہیں. کیوں کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کہا کیونکہ اللہ کے نبی نے عام صحابہ کو حکم دیا کہ سارے لوگ روزہ توڑیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے بعد بھی انہوں نے روزہ نہیں توڑا، اپنے روزے کو جاری رکھا. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی اور امت کو یہ پیغام دیا ہے کہ عبادت کے کاموں میں، اطاعت اور بندگی کے کاموں میں جہاں نبی کہے وہاں رک جاؤ. اپنے عقل سے مت کام کرو، اتنی عبادتیں مت انجام دو کہ تم عبادت سے یہ گمان مت کرو کہ ہم اتنی عبادت انجام دیں گے کہ نبی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے بن جائیں گے. نبی سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے جو نبی نے کہا ہے، جتنا کہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اتنا ہی کہنا چاہیے، اتنا ہی کرنا چاہیے. یہ سبق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا والوں کو دیا. صحابہ جیسی جماعت تھی جن کو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ نافرمان ہیں. بہرحال یہ سبق
سیکھنے کا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہمارے لیے اوڑھنا اور بچھونا ہے. ہر قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہمارے لیے ضروری ہے. اس کے بعد ایک درس یہ بھی ملتا ہے کہ عاجزی اور انکساری اور تواضع کس قدر ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فاتحانہ شان سے داخل ہو رہے ہیں, فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. دنیا کا کوئی بادشاہ ہوتا نا, اتنی زیادہ جشن ہوتا تھا, اتنے زیادہ جوش و خروش ہوتا تھا, فتنہ و فساد مچاتا تھا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر بھی کیا ہے قرآن میں. اللہ نے فرمایا ہے ان الملوک اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا عزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. بادشاہ یہ جو بادشاہ ہے نا, جب کسی بستی میں گھستے ہیں تو اسے اجاڑ کے رکھ دیتے ہیں, فتنہ و فساد پھیلا دیتے ہیں, اور وہاں کے جو باعزت لوگ ہیں ان کو ذلیل کرتے ہیں. یہ اللہ نے ذکر کیا ہے دیگر بادشاہوں کے بارے میں. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ذرہ برابر بھی غرور, ذرہ برابر بھی گھمنڈ نہیں ہے. جا رہے ہیں عاجزی اور انکساری کے ساتھ, ذرہ برابر فتنہ و فساد نہیں, بلکہ جو لوگ ذلیل سمجھے گئے تھے اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت دے دی. ابو سفیان جیسے کو اتنا بڑا اعزاز دے دیا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں جائے گا وہ مامون ہے. اس وقت تک ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے فتح مکہ سے پہلے تک. بہرحال یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک اہم پارٹ اور ایک اہم باب ہے جس سے ہمیں عبرت لینے کی ضرورت ہے, ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا کردار رہا ہوگا وہ. دنیا ایسی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہے. آج دنیا میں مسلمانوں کے خلاف دہشت گردی اور امن و امان کے خلاف جیسے نعرے لگائے جاتے ہیں, مسلمانوں اور اسلام کی تعلیم پوری کے پوری امن پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کو لیجئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر قدم دیکھیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں جائیں, جہاں جا رہے وہاں دیکھیے, جگہ جگہ پر قدم قدم پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان کی تعلیم دی ہے. اسلام لاؤ محفوظ رہ جاؤ گے, امن و امان میں رہ جاؤ گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی دہشت گردی کے خلاف گئی ہے. آپ پورے غزوات کو چھان مارے, تاریخ کا جائزہ لینے والوں نے ایک کیلکولیشن لگایا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنے غزوات ہوئے نا, 870 سے زیادہ مخالفین قتل نہیں کیے گئے. 870. اور جب کافروں کی طرف سے جنگ ہوتی تھی تو کافر جب جنگ کرتے تھے تو یا کسی کو مارتے تھے تو ہزاروں کی تعداد میں مار دیے جاتے تھے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ امن کا پیغام دنیا والوں کو سیکھنا اور سمجھنا چاہیے. جو مسلمانوں پر, اسلام پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم شخصیت پر انگلی اٹھاتے ہیں, تنقیدیں کرتے ہیں اور شان میں گستاخی جیسے الفاظ کرتے ہیں, ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سیکھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے کہ اللہ کے نبی جیسا کیریکٹر وائز کردار پسند آدمی کبھی آیا نہیں دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا لیڈر آیا نہیں اس دنیا میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پیشوا اور قائد اس دنیا میں نہیں آیا. لہٰذا ہمیں اور آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنے, سمجھنے اور اس کو دنیا والوں میں عام کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے. اب انشاءاللہ اس کے بعد کچھ قبیلے ایسے تھے مکہ میں ابھی بھی کہ جن لوگوں کو یہ فتح برداشت نہیں ہوئی تھی. خاص طور سے قبیلے حوازن وغیرہ تھے, قبیلے ثقیف اور قبیلے حوازن تھے. اس میں قبیلے حوازن کو یہ فتح برداشت نہیں تھی. ان کے عزت نفس پر بات آئی کہ ہم مکہ والے تھے, ہم سے انہوں نے فتح لی. پھر انہوں نے سازش کرنا شروع ہوئی اور اس کے بدلے میں جنگ حنین ہوئی. انشاءاللہ اس کو اگلے درس میں جو بھی خطیب رہے گا وہ آپ کے سامنے بیان کرے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ دینی مجلسوں میں بیٹھنے, اس کو سننے اور قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے. واللہ تعالیٰ علم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.